قسم اٹھا لے، من حلف علی یمین صبر، اور اس جھوٹی قسم اٹھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی مسلمان کا مال ہتھیایا جائے، کسی مسلمان کا مال حاصل کیا جائے۔ اگر فلسفے کی روح سے دیکھا جائے نا، ایک اعتبار سے، اور عربی گرامر کی لغت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو دونوں ہی خریدار ہیں، ایک پیسہ خرید رہا ہے، ایک مال خرید رہا ہے۔ ایک ہی لفظ جو ہے عربی میں دونوں کے لیے کہا جاتا ہے، بیع و شراء، خرید و فروخت کے لیے، یعنی ایک شخص مال خرید رہا ہے تو دوسرا پیسے خرید رہا ہے، دونوں اپنے اعتبار سے خریداری کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دونوں کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ مجھے مال اچھا ملے۔ جو مال خرید رہا ہوتا ہے اس کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ مال کھرا بھی ہو، زیادہ بھی ہو۔ جو پیسے لے رہا ہوتا ہے اس کے پیش نظر یہ ہوتی ہے کہ مجھے پیسے زیادہ مل جائیں۔ اب ان دونوں کی باتوں میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اس کا مال دھوکے سے حاصل کر لوں، یعنی وہ شے اچھی نہیں ہوتی۔ آپ بازاروں میں اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جا کر کہ ہمارے ہاں بازاروں میں کس قدر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور معمولی سی بات پر، معمولی سی رقم پر قسم اٹھا لی جاتی ہے کہ نہیں مجھے اس میں بچتا ہی کچھ نہیں، اور اس قدر بڑی قسمیں وہ لوگ اٹھاتے ہیں کہ ان کے نزدیک شاید ان قسموں کی کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن یہی قسمیں جب اللہ کے ہاں پیش ہوئیں اور اس کا انہیں حساب دینا پڑا تو پھر الامان والحفیظ، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو فرمایا جس نے کسی مسلمان کا مال ہتھیانے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے قسم کھائی، لقی اللہ عز وجل وہو علیہ غضبان، وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ غضبناک ہوگا، اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا۔ ہم عام طور پہ اگر اپنے ماں باپ کے حوالے سے ہی بعض اوقات گھر میں بچہ دیر سے آئے تو وہ ماں سے یا بہنوں سے پوچھتا ہے ابو غصے میں تو نہیں ہے؟ کوئی شخص دفتر میں جائے تو وہ سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہے کہ باس غصے میں تو نہیں ہے، کہ اگر وہ غصے میں ہوں گے تو پھر میں ان کے سامنے جاؤں گا کیسے؟ تو ہم لوگ دنیا کے اس معاملے میں کس قدر سوچتے ہیں کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ ہم سے بڑا ہے تو ہم کوئی ایسا کام نہ کر کے جائیں کہ اگلا غصے کی حالت میں ہو۔ لیکن جب ہم نے یہ بات بالکل جانی ہوئی ہے، اس بات کو ہم جانتے بھی ہیں کہ ہم نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اور پھر بھی لقی اللہ عز وجل وہو علیہ غضبان، کہ اللہ تعالیٰ اس حال میں ملے کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہو، تو بتائیے پھر اس بندے کے پلے کیا رہ جائے گا۔ دعا کریں باری تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے جو کاروبار کے اندر قسموں کو شامل کر لیتے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ کتنی مشہور بات ہے کہ قسم سے مال بک جاتا ہے لیکن برکت نہیں رہتی، سب جانتے ہیں اس بات کو، لیکن ہم اس قدر زمانے کی روش میں بہتے چلے گئے کہ مادہ پرستی کے اندر اس قدر ہم لوگ گر گئے کہ ہم نے ان چیزوں کی فکر کرنی چھوڑ دی، ہم نے ان چیزوں کو سنجیدگی سے لینا چھوڑ دیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہر کلمہ گو کو یہ توفیق و ہمت عطا فرمائے کہ وہ اس طریقے کے مطابق زندگی گزارے جس طریقے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ آمین ثم آمین۔